بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر شخص مہنگائی سے پریشان ہے۔ ملک کے بدلتے حالات پر چاروں طرف تبصرے سنائی دیتے ہیں۔ حکمرانوں کے لتے لیے جاتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بندے پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب اپنی بدعمالیوں کی کیا فہرست گنوائی جائے کہ سارا وقت ہی اس میں صرف ہو جائے گا۔ سو ہم سیدھا اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں۔ آج ہر کوئی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے نئی نئی ٹپس بتاتا ہے۔ یقیناً وہ بھی کارآمد ہیں، مگر جب تک بیماری کی جڑ کو نہ پکڑا جائے علاج ممکن نہیں۔ بس وقتی افاقہ اور پھر وہی حال، بلکہ حال سے بھی بے حال۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ معیشت کیوں کمزور ہوتی ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے اسباب کیا ہیں، رزق میں برکت کیسے ہوگی اور اپنی آمدنی کو کیسے بڑھائیں۔ ایسے میں حکومت کے جو فرائض بنتے ہیں وہ یقیناً اسے پورے کرنے چاہیے، لیکن بحیثیت قوم اور امت مسلمہ ہم ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی اور فقر و فاقہ جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، کیا ہم خود ہی ان حالات کے ذمہ دار نہیں؟ بحیثیت مسلمان ہم اپنے فرائض منصبی کو کس حد تک صحیح انجام دے رہے ہیں؟ ہماری عبادات، معاشرت، دوسروں کے حقوق، اخلاقیات، کاروبار اور گھریلو زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح سمت میں چل رہی ہے یا ہم سر تاپا نافرمانیوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ بندہ باوجہ گناہ کے اللہ کی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، یا تو وہ مفلس و بدحال ہو جاتا ہے یا پھر بظاہر تجوریاں بھری ہوں مگر حقیقتاً رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دولت کے انبار سامنے لگے ہوں تو بھی دل سیر نہیں ہوتا، حل من مزید کی صدائیں لگاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رو دھو کے اپنے رب کو منانا چاہیے، اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کی صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہمیں بھی اس وقت رجوع الی اللہ کی سخت ضرورت ہے، سجدوں میں پڑھ کے اپنے روٹھے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری اکثریت نماز سے بے بہرہ ہے، پھر رزق کی تنگی کیوں نہ ہو؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر تنگی ہوتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام پرہیزگاری ہی کا ہے، یعنی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر تقوی و پرہیزگاری کی روش اختیار کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ فجر کے وقت سوتے رہیں اور دن کی نمازیں کام کاج میں ضائع کر دیں، جب فلاح و کامیابی حاصل کرنے کے لیے مؤذن پکارے تو ہمارے دنیا کے کام ہی اجازت نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، یعنی اس کو بڑی تنگ دستی میں مبتلا کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ذکر کریں گے، یعنی ہر طرح سے عبادات و احکام کو بجا لائیں گے، ان سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ بندہ اگر غریب بھی ہوگا تو اس کا دل غنا سے بھرا ہوگا، کیونکہ غنا کا مطلب فقط مالداری نہیں۔ ان حالات میں ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ فرض نمازوں کی جی جان سے پابندی کریں گے اور اپنے متعلقین یعنی بچوں، گھر والوں، دوست، رشتہ دار اور آس پاس کے لوگوں کو بھی حتی المقدور متوجہ کریں گے۔ معیشت ڈوبنے کی دوسری وجہ قرآن پاک میں ناشکری بتائی گئی ہے۔ ایک بستی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتیں برستی تھیں، وہ بڑی خوشحال قوم تھی، لیکن ان نعمتوں پر شکر گزار ہونے کے بجائے انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی اور طرح طرح کی شکایتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نعمتوں سے محروم کر کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیا۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ یہاں بھی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رب کی نعمتوں کا کتنا استحضار ہے، ہماری زبانیں اور دل کس قدر ناشکری سے بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ حاصل ہوتے ہوئے بھی تنگ دستی کا رونا روتے ہیں۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھرپور شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نعمتوں کے زوال سے محفوظ رہیں۔ تیسری چیز صبر و قناعت سے کام لینا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا، جو کچھ اس نے دیا اور جس حال میں بھی رکھا ہمیشہ اس سے راضی رہنا، دل میں شکوے شکایتوں کو نہ پیدا ہونے دینا، ہر وقت اس کی شکر گزاری کے احساس سے دل معمور رکھنا۔
رکھنا، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر اسے کافی سمجھو تو سب سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ رزق میں برکت لانے والی ایک چیز آپس میں سلام کرنا، صلح رحمی کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان پر خرچ کرنا، حالات کی تنگی میں غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، یہ سب اعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے، رزق اور عمر کو بڑھانے والے ہیں۔ اور اب جب کہ ان حالات میں مزدوری پیشہ اور معمولی تنخواہ دار ملازم انتہائی کانسپریسی کا شکار ہیں تو ان پر کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح خرچ کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا دیتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ بد دعا دیتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے، یعنی خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما اور روک کر رکھنے والوں کا مال برباد کر دے۔ اور مال خرچ کرنے سے مراد شرعاً پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا یہ نہیں کہ اسراف کرنے لگیں اور ناحق مال کو لٹائیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اور پھر ان حالات سے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد ظن نہیں ہونا چاہیے بلکہ بھرپور حسن و ظن رکھنا چاہیے۔ جب سے دنیا بنی ہے وہ اپنی مخلوق کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ جو اللہ آسائشوں میں کھلاتا ہے وہی تنگی میں بھی کھلانے پر قادر ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں تو بھی میرے پاس کے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کسی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوگی۔ بس ہمارا رب پاک ہے، بلند ہے، غنی ہے اور حمید ہے۔ ہمیں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مہنگائی سے بچنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے اخراجات کا جائزہ لیں، جہاں جہاں کمی ممکن ہے کمی کی جائے، بجلی کی بچت کی جائے، خاص طور پر شام 6 سے رات 11-12 بجے تک برقی آلات کم سے کم استعمال کیے جائیں۔ پیٹرول کی بچت کے لیے پیدل چلنے کا معمول بنایا جائے۔ بار بار گاڑیوں اور بائیکوں کے چکر سے بچنے کے لیے ایک ہی بار میں سودا سلف وغیرہ منگوا لیا جائے۔ بازار جاتے وقت صرف ضرورت کی چیزیں خریدی جائیں، بلا وجہ برتن، جوتے، کپڑے اور اسی طرح کی دیگر چیزوں میں پیسہ ضائع نہ کیا جائے۔ آمدن بڑھانے کے ممکنہ حلال ذرائع اختیار کیے جائیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا جائے کیونکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار، تسبیحات، درود شریف اور استغفار کا معمول رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو محبت سے یاد کیا جائے اور پکارا جائے۔ اس کے ساتھ ہی دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے ملک اور تمام عالم اسلام کی سلامتی کے لیے گڑ گڑا کر رب کریم سے دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن کے تسلط سے بچائے، بدخواہوں کی اعمالیوں سے محفوظ رکھے، لوگوں اور شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں عزت و افتخار والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔